الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوئی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہوئی، اور سورہ بقرہ کے بعد ناظرین کرام اب ہم پہنچے ہیں سورہ آل عمران پر۔ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 122 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ مسلمانوں کے سامنے اس کیفیت کا ذکر کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے صف آرا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی باتیں سن رہے تھے اور سب حالات سے بھی واقف تھے اور سب حالات کو جان رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ قصہ بھی ہوا جب آپ میں سے دو گروہ ہمت ہار رہے تھے، حالانکہ اللہ تو ان دونوں گروہوں کا مددگار تھا، بھلا ان کو کب ہمت ہارنے دیتا، لہٰذا اللہ نے ان کو ہمت ہارنے کے خیال پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا اور آئندہ کے لیے احساس دلایا کہ مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور یہ جو سبق میں آیات ہیں ناظرین کرام، یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئیں۔ پچھلی آیات میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تسلی اور تشفی دی تھی کہ اے ہمارے حبیب، آپ کے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اپنے اہل ایمان سے کہیے گا کہ وہ صبر سے کام لیتے رہیں اور تقوی پر قائم رہیں۔ ناظرین کرام، اب چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تھی، تو اگر ہم اس کا بھی تجزیہ کریں تو حالات یہی نظر آتے تھے کہ وہاں بھی کچھ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے شکست ہوئی۔ لیکن ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی باطنی کیفیات کا نہیں بلکہ ظاہری اداؤں کا ذکر کیا ہے۔ کس طرح؟ یہی طرز کلام ہے کلام اللہ میں کہ اے ہمارے حبیب، جب احد کے وقت غزوہ احد کے دوران آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، اب یہ اداؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور اس طرف رمہ دمہ ہوئے تھے، پھر میدان احد میں آپ جنگی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو صف آرا کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت ادائیں بیان کر رہا ہے۔ تو آپ میں سے پھر دو گروہ ایسے بھی تھے جو ہمت ہارنے لگے تھے، اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ اللہ نے ان کو ہمت ہارنے کے خیال پر عمل نہیں کرنے دیا، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی شکست سے ہمکنار نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان مایوس ہو کر حالات و واقعات سے ہمت ہارنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی نامراد نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہی آج کے سبق کا یہ منظرنامہ ہے، اور اس پہ گفتگو کریں گے جناب ڈاکٹر مفتی محمد حسیب قادری، میری دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے پروگرام صدائے قرآن کے ماشاءاللہ مستقل مہمان ہیں، اور ان کی بہت شفقت ہے میرے اوپر خاص طور پر کہ جب بھی ان کو بلایا انہوں نے لبیک کہا، حالانکہ انہوں نے سفر کرنا تھا ابھی کچھ دیر بعد، لیکن انہوں نے کہا کہ میں صدائے قرآن میں حاضری لگا کر سفر کروں گا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، جامعہ نعیمیہ کے آپ خطیب بھی رہے ہیں،
جامعہ نعیمیہ کے آپ مفتی بھی رہے ہیں اور اس وقت آپ گجرات یونیورسٹی میں استاذ ہیں اور باقاعدہ آپ لاہور سے سفر کر کے گجرات جاتے ہیں اور کچھ دن وہاں قیام کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، یہ ان کا روٹین ہے۔ تو آج اسی روٹین میں سے اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے میری درخواست پر پھر وقت دیا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جو شخصیت تشریف فرما ہیں وہ بھی صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، جناب محمد نوید اکرم۔ اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں بھی نبی کریم کی محبت کا رچاؤ شامل کیا ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، اور جس طرح سے وہ کلام پڑھتے ہیں اس میں اتنا سوز ہوتا ہے، گداز ہوتا ہے کہ ہم جب اس میں غور کرتے ہیں اسی میں کھو جاتے ہیں اور دربار رسالت کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے نوید صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، مقدمہ آج کے سبق کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ غزوہ احد کے حالات و واقعات ہیں اور یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیا منظرنامہ تھا غزوہ احد کا؟ میں چاہتا ہوں پہلے ایک سمری کے طور پر ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے حکم خداوندی کے تحت ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، اسلام کی اشاعت دن بدن بڑھتی چلی گئی، لوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگے، یہ کفار مکہ کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ طیبہ پر لشکر کشی کا ارادہ کیا، جس کے بعد غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں 70 کے قریب کفار واصل جہنم ہوئے، 70 کے قریب، جی اور کوئی ایسا قریش مکہ کا بڑا خاندان نہیں تھا جس میں ان کا کوئی سرکردہ فرد جنگ بدر میں کام نہیں آیا۔ اب بدر کے بعد پورے جزیرہ عرب میں جو مکہ کے رہنے والوں کی اور کرشیوں کی ایک طاقت کا اور دبدبے کا اور روب کا ایک بنا ہوا تھا ماحول کہ یہ بہت طاقتور ہیں، یہ کعبے کے متولی ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت فائق سمجھتے تھے، وہ سارا گھمنڈ اور غرور خاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب اور ملائکہ کے ذریعے سے بدر میں ملا دیا۔ صحیح۔ اب اس کے بعد پھر شوال 3 ہجری میں 3000 کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ سے ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین مکہ مدینہ منورہ پر پھر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، تاکہ بدر میں ہونے والی شکست کا بھی اور ذلت کا بھی ہم بدلہ لے سکیں، اور ہماری جو ساکھ مٹی میں مل گئی اسے کسی نہ کسی طریقے سے بحال کر سکیں۔ صحیح۔ چنانچہ شوال 3 ہجری میں شوال کے پہلے ہفتے میں ہی بدھ کے دن یہ 3000 کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب اس نے پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اجمعین سے مشورہ کیا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام جب بھی کوئی اہم معاملہ آئے تو آپ مشورہ کیجئے، اور یہ سنت نبوی سے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے پیغام اور سبق بھی ہے کہ جب بھی اجتماعی نوعیت کی کوئی چیز آئے کوئی تو اہم کام آپ کرنے لگو، انفرادی رائے سے وہ کام نہ کریں، بلکہ مشورہ کریں، غور و خوض کریں، آراء آئیں، اس کا تجزیہ کریں، اور پھر جب آپ کسی چیز کا عزم مصمم کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ آیت مبارکہ تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے ذرا بڑی عمر کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے سے اتفاق کیا کہ اگر ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دفاعی حکمت عملی کے تحت جنگ لڑیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے، جو خاص طور پر وہ جو کہ بدر کے میدان میں کم عمری میں نہیں جا سکے تھے اپنی، اور اچانک چونکہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، باقاعدہ کوئی جنگ کا تو اس وقت ارادہ بھی نہیں تھا، تو ان کے جذبات یہ تھے کہ نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پہ حضرت
اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہاں تک عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کو اتارا، میں تو اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گے ہی نہیں جب تک میں اپنی ننگی تلوار لے کر کفار کے مقابلے میں باہر نہیں جاتا۔ ایک اور انصاری صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت سے محروم نہ کیجئے، اللہ کی قسم میں نے ضرور جنت میں داخل ہونا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا لما، کیوں بھائی تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ تم نے جنت میں داخل ہونا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے پیغمبر حبیب علیہ السلام، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور جنگ والے دن پیٹھ پھیر کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ جو صحابہ کرام کے جذبات دیکھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ہم مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ لڑیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی زرہ پہنی، نبی کریم علیہ السلام تلواروں سے اور ہتھیار سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، اور جب باہر نکلے تو پیچھے جو نوجوان صحابہ تھے ان کو بزرگ صحابہ نے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر جنگ کریں تو یہ بہتر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک خواب بھی اپنا بیان فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک بیل کو دیکھا جس کو ذبح کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تلوار کا جو اگلا حصہ ہے وہ ٹوٹا ہے، نوک جو ہے اس کی ٹوٹی ہے۔ اب صحابہ کرام نے اس کی تعبیر پوچھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مضبوط زرہ سے مراد تو مدینہ منورہ ہے، کہ مدینہ منورہ کے اندر اگر ہم رہتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اور بیل کا جو ذبح ہونا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ شہید ہوں گے، اور وہاں میدان جنگ میں ایک مشکل لمحے سے بھی ہمیں گزرنا پڑے گا جو صحابہ کرام کے اس وقت قدم اکھڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری تلوار ٹوٹی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے آل بیت میں سے بھی میدان احد میں کوئی شخص جو ہے وہ جام شہادت نوش کرے گا، جیسے حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے تھے، اور اس میں بھی حکمت ہے کہ جب آپ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک رائے بنا لیں اور اس پہ اتفاق ہو جائے تو پھر اس کو بدلا نہیں جائے، اس لیے کہ اس کے پھر نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں آنے والی زندگی میں، خاص طور پر قوموں کے حوالے سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے، اور اگلے دن ہفتے والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، اور وہاں پہنچ کر پھر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اجمعین کی صف بندی فرمائی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ایک میں محبت بری بات اپنے سامعین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، اے محبوب ہر لمحہ تم ہماری نگاہ قدرت کے سامنے رہتے ہو، ہم اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کی جلوت، آپ کی خلوت اور آپ کی جتنی ادائیں جانا سب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نکل رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صفیں سیدھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی یہ بھی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن بنا کر تو رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت طیبہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ جی میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں کہ اللہ یہاں پر اداؤں کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عام سی بات ہے، صف بندی سے بھی بات شروع کی جا سکتی تھی، لیکن شروع کہاں سے کی؟ اے نبی جب آپ گھر سے نکل رہے تھے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جنگی حکمت عملی بھی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں اور لامحدود بے شمار صفات ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں، وہاں ایک یہ بھی آپ کی صفت تھی کہ آپ ایک کامیاب سپہ سالار تھے، اور سپہ سالار کا کام ہی یہی ہوا کرتا ہے کہ جنگ کے دوران اپنے فوجیوں کو، عسکری طاقت کو عین مناسب مقامات پہ ان کو جما دینا تاکہ نتائج لے سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کریم جو تذکرہ کر رہا ہے کہ جب آپ صحابہ کو صف آرا کر رہے تھے، اس وقت کون سے صحابہ کہاں کہاں کھڑے کیے گئے تھے؟ کوئی تاریخ میں، تفاسیر میں کیا تذکرہ ہے؟ اس میں سیرت کی کتابوں میں، اور جب ہم تفاسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے لشکر کو باقاعدہ تقسیم فرماتے تھے. کچھ پہاڑی کے پیچھے کھڑا جی کیا میں تھا. اس کی جی طرف جی. آ رہا ہوں. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو تقسیم فرماتے کہ یہ جو لشکر کا حصہ ہے یہ سامنے رہے گا, صحیح. یہ دائیں سائڈ پہ رہے گا, یہ بائیں سائڈ پہ رہے گا. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کچھ افراد کو وہ ریزرو بھی رکھتے تھے کہ جو پورے لشکر کی حفاظت کے لیے ہوں. یہی حکمت عملی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ احد میں بھی استعمال فرمائی. صحیح. جب ہم میدان احد میں جاتے ہیں تو آج جہاں مسجد بنی ہوئی ہے جی جی. اور شہدائے احد کے مزارات ہیں, ان کی بالکل دائیں جانب ایک درہ ہے, پہاڑ کا چھوٹی پہاڑی جس کو کہتے ہیں. جی جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز وہاں کھڑے کیے. اچھا. اور ان کو اس قدر تاکیدی حکم دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگر تک میں تم نہ کہوں دیکھو کہ ہم شکست کھا رہے ہیں تو تب بھی جب تک میں تمہیں نہ کہوں اور میں نہ فرماؤں تم نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاکیدی حکم تھا یہ سارے غزوہ احد کی کامیابی اور غزوہ احد کے نتائج اس پر جو ہے وہ منحصر بیس تھے کرتے تھے. اور یہ اس کی بنیاد تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب نکلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر نکلو, جب تک تم صبر کرو گے ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی فتح اور نصرت سے تمہیں ہمکنار فرمائے گا. اب یہ تاکیدی حکم دیا کہ یہ جو 50 تیر انداز ہیں جنگ کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں انہوں نے درے کی جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا. صحیح. لیکن چونکہ ابتدائی حملے میں ہی کفار کے پیر اکھڑ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو انفرادی جنگ تھی جس میں باقاعدہ 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے, حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت کے اور ایمانی قوت کے وہ جوہر دکھائے اور وہ کرشمے دکھائے کہ چند لمحوں میں کئی یکے بعد دیگرے بڑے سورما قسم کے قریش کے جو علم بردار تھے یکے بعد دیگرے واصل جہنم ہوئے اور پھر وہ میدان چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. اور اس قدر تیزی سے بھاگے کہ ان کے پیچھے جو عورتیں تھیں وہ چیخو پکار کر رہی تھیں کہ کدھر بھاگ رہے ہو, یہ چوڑیاں اور زیورات لے لو, تم پہن لو, ہم تمہاری جگہ پہ جو ہے وہ جنگ کرتی ہیں. لیکن وہ بھاگے جا رہے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اجمعین, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب میدان تو خالی ہو رہا ہے اور قریش بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو غلطی کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی صورت میں تھی کہ وہ جگہ چھوڑ دی اور درہ خالی کر دیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر سمجھاتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے کہ جب تک آپ نہیں فرمائیں گے ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. چنانچہ 11 یا 17 اس طرح کی روایات ملتی ہیں, اتنے صحابہ کھڑے رہے, باقی صحابہ کرام رضوان اجمعین نیچے اتر آئے. اب خالد بن ولید جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اس وقت جو قریش مکہ کا گھوڑ سوار دستہ تھا اس کی قیادت کر رہے تھے اور وہ آبزرو کر رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے اور مسلمان اگر اس سائڈ سے حملہ کیا جاتا ہے تو مسلمان بالکل ان کے نشانے پر ہوں گے میدان میں نیچے اور نقصان جانی پہنچانا وہ بہت آسان ہے. چنانچہ انہوں نے پیچھے سے چڑھ کر درے پہ حملہ کیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا لیکن وہ ان کے تیروں کے حملے سے اور شہید ہو گئے. چنانچہ وہاں سے انہوں نے جب حملہ کیا تو پھر احد کے میدان میں ایک ہلچل مچ گئی کہ اچانک حملے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سنبھل بھی نہ سکے کہ یہ کیا ہو گیا کہ دشمن تو بہت آگے بھاگ رہا تھا, ہم تو اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے, اب یہ پیچھے سے آ کر اچانک کس نے حملہ کر دیا. تو اس وقت پھر وہ کیفیت ہوئی کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قدم اکھڑ گئے, وہ پیچھے ہٹے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت سے حملہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے خود پر
وار کیا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ جو ہے وہ زخمی ہوئی. لیکن ایک بات میں ڈاکٹر صاحب یہاں یوز کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ان مشکل ترین یہ حالات تھے لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کھڑے تھے جیسے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نہری بنہرے کا فدا، میرا سینہ حضور کے سینے پہ قربان، میرا سر حضور پر قربان، میری جان حضور پر قربان، جب تک ہم زندہ ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی طرف کسی چیز کو بڑھنے نہیں دیں گے. اور 70 نیزوں کے، تلواروں کو، تیروں کے زخم انہوں نے اپنے جسم پر برداشت کیے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں ہٹے. اور یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 70 زخم لگے تو ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے پر چھینٹے مارے اور جب ہوش آئی تو پہلا جملہ جو زبان سے نکلا نا وہ یہ تھا ما فعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کیسے ہیں، سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے طلحہ حضور علیہ السلام خیر و عافیت سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کل مصیبت بعد جلل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیر سے ہیں تو پھر ہر مصیبت اور ہر پریشانی ہلکی ہے اور کم تر ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے منظر کشی کی ہے. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے اور جناب ڈاکٹر مفتی حسیب قادری جس انداز سے غزوہ احد کا نقشہ کھینچ رہے تھے یقیناً یہ ایمان کی حرارت کا سبب ہے ہمارے لیے. ناظرین کرام، یہاں ایک اور بھی سبق یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے اخذ کیا جا سکتا ہے اور صدائے قرآن کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ وہ حتمی ہیں، وہ آخری ہیں. اس لیے بھی آخری ہیں کہ آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. لوگوں سن لو، یہ میرا نبی اس وقت تک اپنے لبوں سے بات کہتے ہی نہیں ہیں، لپس کھولتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ہم وحی نہ کر دیں. تو آپ نے جب صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا، تو وہ الفاظ بھی آپ کے وحی تھے. اور صدائے قرآن یہاں سے کیا ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کے اجتہاد کو بھی نبی کے فرمان کے سامنے تسلیم نہیں کیا گیا. صحابہ کے اجتہاد کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہا کہ نہیں، میرے نبی کا فیصلہ آخری اور حتمی ہے. اب ہم ذرا اپنی زندگیوں میں اور اپنی ذات میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ہمیں کیا کچھ کہہ رکھا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہم دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ روگردانی کرتے ہیں. یہ صدائے قرآن ہے. ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 122 تک، جس میں غزوہ احد کا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے. اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اداؤں کو بیان کیا ہے جب وہ غزوہ احد کے لیے صف بندی کرنے کے لیے، صحابہ کو اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کرنے کے لیے، جمانے کے لیے گھر سے نکلے تھے. کلام اللہ کے یہ الفاظ ہیں، دل نشین پیرایا ہے کہ جب میرے حبیب گھر سے نکلے تھے اور صحابہ کو اپنی اپنی جگہ پر کھڑے کر رہے تھے. اے ہمارے حبیب، ہم وہ منظر دیکھ رہے تھے اور آپ کی ایک دوسرے سے باتیں بھی سن رہے تھے. کیا محبت ہے. ناظرین کرام، یہیں میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں غزوہ احد کی ایک بات ہے جو مجھے ہر وقت اپنے نشے میں رکھتی ہے اور میں اکثر اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حرارت کو تیز کیا کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے دوران جیسے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، فداکاری کے منظر پیش کیے، وہیں پر ناظرین کرام ایک منظر ایسا بھی ہوا تھا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے رخسار مبارک پر ایک دشمن کے تلوار کی نوک لگ گئی تھی، اور اس نوک لگنے کی وجہ سے رخسار مبارک سے خون کا قطرہ ٹپکا تھا، اور صحابہ نے گھیرا ڈال لیا تھا۔ پہلے بھی اپنے حصار میں رکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر کوئی یہی پوچھ رہا تھا کہ میرے نبی ٹھیک ہیں، ہم پر جو آفت گرتی ہے گرنے دیں، نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو صحابہ نے گھیرا ڈال لیا، اور اسی گھیرے میں ناظرین کرام مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون کا قطرہ ٹپک رہا تھا، تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ میرے ہاتھوں میں آ جائے۔ کسی نے ایسے ہاتھ پھیلا لیے، کسی نے دامن پھیلا لیا کہ میرے دامن میں آ جائے، کسی نے ہاتھ پھیلا لیا کہ وہ خون کا قطرہ میرے ہاتھوں پہ گر جائے تو میں مل کے اس کو چہرے پہ مل لوں گا۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی۔ اسی دوران مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، وہ جب دیکھا کہ ایک سکتے کا عالم ہے، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ نبی کریم کے رخسار پہ رکھ دیے، اور وہ خون کا قطرہ چوس لیا۔ صحابہ دیکھنے لگے، اور مالک بن سنان کی طرف حیرت کی نظروں سے دیکھنے لگے، اور کہنے لگے مالک یہ تم نے کیا کیا؟ نبی کریم کا خون کا قطرہ پی گئے ہو؟ ایسے حیرت زدہ نظروں سے ہر کوئی دیکھنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام جب مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت دیکھی تو صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، میرے صحابہ، مالک بن سنان کی طرف حیرت کی نظروں سے کوئی نہ دیکھے۔ جس نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہو، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ کیا محبت کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح سے ناظرین کرام اس کی قدر کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ بھی اسی طرح سے عزت افزائی کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اپنے صحابہ کی، کہ جس نے جتنی محبت کا والہانہ اظہار کیا اتنی ہی محبت سے جواب ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ کی اجازت سے میں نے 2 منٹ لے لیے آپ کے، کہ یہ جو ذکر ہے کلام اللہ میں کہ 2 گروہ تھے، وہ ہمت ہارنے لگے تھے، خیال آ رہا تھا ہم نے بچا لیا، ہم نے عمل نہیں کرنے دیا چونکہ ہم ان کے ساتھ تھے۔ یہ کیا منظرنامہ ہے؟ ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب جب مدینہ منورہ میں مشاورت ہوئی تو اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے جو 300 ساتھی تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لیکن ان کا بھی مشورہ اور رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر تو دفاعی حکمت عملی کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما لیا نوجوان صحابہ کی رائے پہ۔ تو جب اوت میں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر اوت سے واپس پلٹ گیا۔ اچھا، اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ نے یہ دیکھا کہ یہ 300 افراد یکدم لے کر جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، تو اس منظر کو مد نظر رکھ کر کہ ہماری جو تیسرا حصے کی تقریباً قوت ہے 1/3 وہ ہم سے پیچھے ہٹ گئی، تو اوس اور خزرج کے قبائل میں جو ایک شاخ ہے، ایک شاخ اوس کی ہے، ایک خزرج کی ہے، جن میں جو ہے حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں ان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے ان 2 قبیلوں سے، اوس اور خزرج کے، کہ وہ انہوں نے ارادہ کیا اپنے دل میں خیال لا کے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اچھا، یعنی 1/3 افرادی قوت جو ہے وہ چلی گئی۔ بنو حارثہ اور بنو سلیم، یہ دونوں قبیلے تھے کہ پیچھے ہٹ گئے، تو اب 3000 کا دشمن کا لشکر ہے اور ہم رہ گئے مجموعی طور پہ 700 کے قریب، تو کیا بنے گا؟ اب یہ ظاہر ہے ایک انسانی فطرت کے تحت ہے، انسانی فطرت کی وجہ سے یہ خیال ان کے دل میں آیا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اب ابھی یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا کرم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے واللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی مدد فرمائی اور ان پر یہ کیا کرم کیا کہ حافظا قلوبہما، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویت دے دی، وہ اپنے رحمت اور تحفظ کے حصار میں لے لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا، جنگ میں کیا حالات جو ہے وہ ہو جائیں گے، جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ دل چھوڑنے لگے تھے،
اور دل ڈھانے لگے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ڈھارس دے دی، مدد فوری طور پر شامل حال ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھا دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ رب العزت کے ذات پر اور اس کی نصرت اور تائید پر جس طرح بدر میں تم نے بھروسہ کیا اور اس نے تمہیں نصرت و تائید سے سرفراز فرمایا، تو وہ یہاں بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ یہ جو بنو حارثہ اور بنو سلیم دو قبیلے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ ابتدائی طور پر جب دلی کیفیت آئی، ان 300 افراد کے واپس پلٹنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فوری طور پر ازالہ فرمایا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویت دی، اور اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم کلام اللہ کی اس صدا پر لبیک کہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پھر سے پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جو کہ الحمدللہ سورہ فاتحہ سے لے کر اب تک پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے صدائے قرآن بلند کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 122 تک۔ ڈاکٹر صاحب، غزوہ احد کا تذکرہ ماشاءاللہ جس انداز سے آپ نے کیا اور جو منظر کشی آپ نے ہمارے سامنے رکھی، یقیناً ہمارے ناظرین کے دلوں کو گرما دیا آپ نے بھی، اور ایمان میں حرارت آپ نے بخشی ہے۔ صحابہ کا کچھ کا آپ نے تذکرہ اپنی ابتدائی گفتگو میں کر دیا تھا کہ جس طرح والہانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شمع رسالت کے پروانے، نہ انہوں نے حرارت کی پرواہ کی، جیسے پروانہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ شمع جل رہی ہے، اس میں حرارت ہے، اس میں آگ ہے، وہ صحابہ میں بھی ان کے دلوں میں بھی ایمان کی آگ تھی، لہٰذا اسی آگ کے تحت وہ بھی نبی کریم کے گرد چکر لگا رہے تھے شمع رسالت کے پروانے بن کر، اور فداکاری کے منظر پیش کر رہے تھے۔ کچھ کا تذکرہ آپ نے کیا، میں چاہتا ہوں کچھ مزید فرمائیں، کون کون سے صحابہ کرام نے آپ پر فداکاری کے منظر پیش کیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جو آخر میں ارشاد ہے آج کے سبق میں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، کہ ہمیں مومنین کی یہ شان ہے، ان کی یہ آن ہے، ان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ توکل اپنے اللہ پہ کریں۔ ہاں، اسباب یہ ضروری ہیں، لیکن اسباب کو استعمال میں لانے کے باوجود بھی کوئی یہ نہ انحصار کرے کہ فتح و نصرت میرے اسباب کی وجہ سے ہے، میرے اسلحے کی وجہ سے ہے، میری جمع مردی کی وجہ سے ہے، میری طاقت کی وجہ سے نہیں، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ارشاد فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ابتدائی طور پر، اور پھر جس انداز میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور آپ کے جسد مبارکہ کو جس طرح اس کا مصلح کیا گیا، اعضاء کاٹے گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، 7 آسمانوں میں سے کوئی آسمان بھی ایسا نہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوا نہ دیا ہو کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی شہادت کو مقام ملا، اسی لیے ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی حضور علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت تھی، عقیدت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 شہداء کے ساتھ ہر دفعہ حضرت سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک رکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے اس پہ نماز جنازہ پڑھائی، 70 مرتبہ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ آؤ دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، اور تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ اب دعا انہوں نے کیا کی کہ اے اللہ، جب میں احد کے میدان میں جاؤں تو لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کروں، میرا کان کاٹا جائے، میرا ناک کاٹا جائے، اور کل جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے تیرا
नाक क्यों काटा गया और तेरा कान क्यों काटा गया, तो मैं कहूँ ए मौला फ़ी का व फ़ी रसूल का, तेरे लिए और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक बूढ़े साहबी हैं, उनका इसमें गिरामी है हज़रत अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप माजूर थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम लेकर नहीं गए। अपने आले खाना को कहने लगे कि मैंने नहीं घर में रहना, मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप तो माजूर हैं एक टांग से और लंगड़ापन है, क्या करेंगे? कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करके जा रहा हूँ, अल्लाह ये तेरा बंदा लंगड़ा ज़रूर है, टांग से माजूर ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर भी ईमानी हरारत और गैरत और तेरे दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा किसी से कम नहीं। दुआ की, अल्लाह मुझे शर्मिंदा कर कर मेरे अहले खाना की तरफ ना लौटाना, मैं ओहद के मैदान में जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूढ़े साहबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे की वजह से मदीना तैयबा में छोड़ गए। बैठे उठे बात की तो कहने लगे कि हमने यहाँ रह कर क्या करना है, ज़िंदगी के चंद दिन है, चलो चलते हैं ओहद के मैदान में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए बगैर ओहद में शामिल हुए और दोनों ने अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश कर लिया। और अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबियात का जज्बा देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक साहबिया हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साहबा शुहदा में उनके बाप, उनके शौहर, उनके बेटे तीनों ने जामे शहादत नोश किया ओहद के मैदान में। और जब तीनों की शहादत का जिक्र उनके सामने किया गया तो उस अल्लाह की बंदी ने कहा, बताओ मेरे आका कैसे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। तो उसने कहा कि अगर हुजूर खैरियत से हैं तो नबी करीम के लिए सारी आजमाइशें जो है वो काबिल कबूल हैं। और जिसको किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं, मौलाना अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने। और आपका जो दूसरा सवाल है एक जुमला, उस पर भी कहना चाहता हूँ कि ये ख़ास तौर पर पैगाम दिया गया है और एक जगह और तस्करा किया गया है कि कभी अपनी अफरादी कुव्वत पे, कभी असले पे और कभी दूसरी चीज़ों पे निसार नहीं करना। वाइद्दु लहुम मस्ततातुम, ये हुक्म दिया कि लश्कर, तैयारी, तीर अंदाजी सब कुछ जमा करो, अपने तई करके नतीजा छोड़ दो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हुए, क्या कि वही उसकी नुसरत और उसकी ताईद शामिल हाल होगी तो करम हो जाएगा। फतह अता करने वाला, नुसरत अता करने वाला वो है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और जिस अंदाज से आज आपने ग़ज़वे ओहद की मंजर कशी की और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम जो सुनाया है, वो आज के प्रोग्राम की जान है। जीते रहें डॉक्टर साहब, सलामत रहें और इसी तरह से प्रोग्राम सदाए कुरान में आप तशरीफ़ लाते रहें और अपने इल्म की रोशनी से हमें मुनव्वर करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, जब डॉक्टर साहब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश्शुहदा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवीद सुना रहे थे कि सातों आसमान को कह दिया है कि अमीर हमज़ा मेरे शेर हैं और सय्यदुश्शुहदा के अल्फाज नबी करीम की ज़ुबान ने अक़दस से निकले हैं उनके लिए। फिर कहूँगा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। नाज़रीन किराम, जब सय्यदना अमीर हमज़ा का मैंने तज़किरा सुना अभी डॉक्टर साहब की ज़ुबान से, तो मुझे हज़रत हंज़ला भी याद आ गए। इसी ग़ज़वा में आपकी शहादत हुई है और शादी की पहली रात है और पहली रात में अपनी अहलिया के साथ पहलू में हैं। तो जब जिहाद का ऐलान सुना तो तिलमिलाने लगे। अहलिया ने जांच लिया, भांप लिया, कहा कि हंज़ला कुछ कहना चाहते हैं, कहते क्यों नहीं हैं? कहा क्या कहूँ, आज ही शादी हुई है, पहली रात है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ तो तुम कहोगी आज ही जिहाद की पड़ गई है। कहा कि हंज़ला मैं भी नबी का कलमा पढ़ने वाली हूँ, जिहाद में जाना चाहते हो, जाओ मेरी तरफ से इजाज़त है। और जब हंज़ला को इजाज़त मिल गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, तो नाज़रीन किराम एक पाँव आपका दहलीज़ के बाहर था, एक अंदर था। तो फिर आवाज़ दी उनकी अहलिया ने, हंज़ला आप समझे कि शायद मुझे वापस बुला रही है, हिम्मत नहीं हो रही भेजने की। जब पीछे मुड़ के देखा तो साहबिया ने कहा, हंज़ला मैदान जिहाद में जा रहे हो ना? कहा हाँ हाँ, नबी के बुलावे पे जा रहा हूँ। कहा हंज़ला मेरी वजह से वापस आने की कोशिश ना करना, शहीद हो के आना है, ताकि रोज़े महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में कहूँगी इलाहुल आलमीन मैं पहली रात की बेवा हूँ। और फिर हज़रत हंज़ला भी इसी ग़ज़वे में शहीद हुए और
جب لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی صحابہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ کہاں ہیں. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نظر نہیں آ رہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان کو, ہمارے سامنے ان کی لاش تڑپی تھی. تو نبی کریم نے کہا میرے صحابہ توقف کرو, ان درختوں کی اوٹ میں ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں. اس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کرام غسیل الملائکہ کہلائے, جو اسی غزوے میں شہید ہوئے. ناظرین کرام اب وقت ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا, اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا. تو آج ناظرین کرام سب سے پہلے جو اس میں نبی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے سیدنا المفلح, کامیابی پانے والے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 5 میں اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے, یہاں سے استنباط ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ناظرین کرام سورہ الشمس کی آیت نمبر 9 میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اس آپ کی صفت کا. اس کے بعد ہے سیدنا المکبر, اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے, اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 3 سے ہم اس کا استنباط کر سکتے ہیں. ناظرین کرام اسی طرح سے ہے سیدنا المکرم, عزت پانے والے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے یہ. اور پھر اس کے بعد ہے سیدنا المفکر, سوچنے والے, فکر کرنے والے, ادراک کرنے والے. سورہ النحل کی آیت نمبر 11 ہے, اور پھر سورہ النحل کی آیت نمبر 69 میں اس کا تذکرہ ہے. اور آخری اس میں نبی ہے ناظرین کرام سیدنا المقرب, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے والے, قرب حاصل کرنے والے. تو جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوا تھا. ناظرین کرام سورہ واقعہ کی آیت نمبر 11 ہے, اور پھر سورہ واقعہ کی ہی آیت نمبر 88 ہے, جہاں سے ہم آپ کے اس اسم گرامی کا استنباط کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور آخر میں